آج کے زمانے میں بلڈ ڈونیشن کا سلسلہ ہے ساری دنیا کے ہسپتالوں میں، بلکہ اب گاؤں میں بھی ہیں کہ خون لیا اور دیا جاتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ خون لیا جاتا تھا نہ دیا جاتا تھا، نہ وہاں ممکن تھا اس زمانے میں کہ خون جو ہے وہ دوسرے انسان کی، خون ایک طرف سے بے انتہا مفید ترین چیز ہے اور اللہ کی قدرتوں کا شاہکار ہے، اور اگر خون کی سائنس پڑھیں گے تو بار بار زبان پر آئے گا کتنا عظیم ہے وہ اللہ جس نے خون جیسی چیز پیدا فرمائی ہے اور خون کے اندر کیا کیا رکھا ہے۔ سائنس پڑھنے والے اس ارادے کے ساتھ خون کی تھیوریاں پڑھیں کہ خون کے اندر اللہ نے کیا کیا رکھا ہے اور خون کے سیلز کیا کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ خون ایک طرف سے بے انتہا قیمتی چیز ہے، دوسری طرف سے قرآن نے کہا خون ناپاک بھی ہے، چاہے کپڑوں میں اگر لگ جائے گا تو کپڑے دھونے پڑتے ہیں۔ اب یہ خون دوسرے انسان کو دینا ہے تو بلڈ ڈونیشن کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے، ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں حدیث تو حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے۔ چنانچہ دیکھیے کہ فقہا نے اس پر غور کرنا شروع کیا تو کہا کہ دیکھیے صاحب، خون انسان کی باڈی میں پیداوار ہونے والا ایک ایسا لکوڈ ہے جو مسلسل پیدا ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ویسا ہی ہے جیسے کہ عورت کی چھاتی میں پیدا ہونے والا دودھ، وہ بھی لکوڈ اور یہ بھی لکوڈ، وہ بھی مفید اور یہ بھی مفید، وہ بھی انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے یہ بھی انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جیسے عورت اپنا دودھ اجنبی بچے کو دے سکتی ہے، بس ٹھیک اسی طرح سے ایک انسان اپنا خون اجنبی انسان کو دے سکتا ہے۔ یہاں سے نکال کر کے کہا اب یہ جائز ہے۔ اگر فقہا نہ ہوتے تو ہم نہ حرام کہہ سکتے تھے نہ حلال کہہ سکتے تھے، حرام کہتے تو مشکلات آتی، حلال، بلکہ آج کے زمانے میں تو اب سوال پیدا ہو گیا کیا سیمن کا ڈونیشن کر سکتے ہیں یا نہیں، خصوصاً جو نامرد ہیں، وہ نامردوں کے لیے سیمن کا ڈونیشن ہوگا یا نہیں، اور سیمن بینک اب قائم ہو رہے ہیں، ان سیمن بینکوں میں سیمن جا کر کے سٹور کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ایک انسان کہے گا کہ صاحب میں سیمن کا ایک ڈراپ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے 1000 روپے کا دوں گا، تو کیا اپنے سیمن کو بیچنا خریدنا جائز ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ سیمن انتہائی قیمتی لکوڈ ہے، اور یہ تب سمجھ میں آئے گا کہ جب خدا نہ خواستہ کوئی نامرد ہوتا ہے، اس کے سیمن کے اندر وہ سیلز نہیں ہوتے ہیں جن سیلزوں سے آگے چل کر بچہ بنتا ہے، تو سیمن ڈونیشن درست ہوگا یا نہیں ہوگا یہ فقہ کے بغیر فیصلہ ہونے والا نہیں، کیونکہ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہے بلڈ ڈونیشن۔ اور آج تو آرگن ڈونیشن کا سلسلہ شروع ہو گیا، اب آج ہے کہ صاحب کڈنی دوسرے کو دے سکتے ہیں یا نہیں، لیور دوسرے کو دے سکتے ہیں یا نہیں، آئی ڈونیشن کر سکتے ہیں یا نہیں، فقہ کے بغیر فیصلہ ہونے والا نہیں، چاہے جائز ہونے کا فیصلہ ہو جائے چاہے ناجائز ہونے کا فیصلہ ہو جائے۔ ایک انسان مالدار ہے، صحت مند بھی ہے، اس کو پھیڑ چڑھ گیا، پھیڑ چڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے میں پلاسٹک سرجری کراؤں گا، اور میں چونکہ بوڑھا ہو گیا ہوں پلاسٹک سرجری کر کے میں اپنے چہرے کو سمارٹ بناؤں گا، اور اپنی باڈی کے اندر جو فیٹ ہو گیا اس باڈی کا فیٹ کاٹ کر کے میں باہر نکالوں گا، میں سمارٹ جوان بنوں گا۔ تو یہ پلاسٹک سرجری، کاسمیٹک پلاسٹک سرجری جائز ہے ناجائز ہے، فقہ کے بغیر فیصلہ ہونے والا نہیں ہے، فقہ بھی فیصلہ کرتا ہے اس کا۔ اور ہم جائز کہیں گے تو مگر سوال یہ کہ انسان کو اللہ نے چربی دی، اس چربی کو کاٹ کاٹ کر ہم باہر کیوں نکالیں گے؟ دوسرا آدمی آ کر کہے گا میری باڈی کے اندر بہت زیادہ چربی ہو گئی، یہ ساری چربی نکال کر کے اس کا ہم کریم بنائیں گے اور کریم بنا کر کے بازار میں بیچیں گے، تو انسان کی چربی کے کریم بنانا جائز ہوگا ناجائز ہوگا؟ فقہ کے بغیر فیصلہ نہیں ہو سکے گا۔ تو فقہا ہی یہ سارے مسائل حل کرتے ہیں، اسی لیے اللہ جل شانہ نے نظام بنایا تھا کیا کہ میرے دین کی تشریح کرنے کے لیے ایک الگ سے گروپ وجود میں آ جائے گا، اور وہ ہیں فقہاء کرام کا، ان کے بغیر یہ مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا اور بیمار ہونے کے بعد پھر ہسپتال میں پہنچا، ہسپتال میں پہنچنے کے بعد اس کا ہارٹ بیٹھ گیا، ہارٹ بیٹھنے کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم وینٹیلیٹر لگائیں گے، اور وینٹیلیٹر لگانے کے بعد یہ زندہ رہے گا، اور یہ زندہ رہے گا، اس کا برین کام کرتا رہے گا، ہارٹ بیٹھا ہوا ہے، اور ہارٹ جو پمپنگ کا کام کرتا ہے وہ وینٹیلیٹر کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ وینٹیلیٹر لگانا جائز ہے ناجائز؟ ایک طرف سے اللہ تعالیٰ شانہ کیا فرماتے ہیں، ہر انسان کی موت کا وقت طے ہے۔ اب جب اس کا دل جب بیٹھ گیا تو ہم اس موت کے وقت کو پیچھے تو نہیں لے جا رہے ہیں، ہم وینٹیلیٹر لگائیں گے۔ چنانچہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کا دل بیٹھ چکا ہے لیکن وینٹیلیٹر لگا کر کے مہینوں بلکہ سالوں تک اس کو زندہ رکھتے ہیں، تو یہ خدا کے منصوبے کے خلاف تو نہیں ہم کر رہے ہیں؟ وینٹیلیٹر لگا کر انسان کو زندہ رکھنا جائز ہے ناجائز؟ کون فیصلہ کر سکے گا؟ اور ایسا بھی ہوتا ہے کبھی وینٹیلیٹر لگایا گیا، کچھ دنوں کے بعد یہ واپس ریکور ہو گیا پھر کھڑا ہو گیا، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وینٹیلیٹر لگایا گیا اور اس کا ہارٹ اٹھ نہیں سکا، آگے ڈاکٹر یہ کہتا ہے ہم جو ہی مشین ہٹائیں گے یہ مر جائے گا۔ اب اگر تم کہو گے ہم مشین لگا کر کے رکھیں گے لیکن پر آور 30,000 روپے دینا پڑے گا، اب یہ گھر والے کہتے ہیں کہ صاحب 1 گھنٹے میں ہم کو 30,000 روپے دینا ہے، اور ہم تو 3 دن کے بعد ہم دیوالیہ ہو جائیں گے، اور دیوالیہ ہو تو کیا ہمیں ایسا علاج کرنے کی اجازت ہے جس میں ہماری زمین بھی بک جائے، ہمارا مال بھی بک جائے، اور یہ بیمار پتہ نہیں بعد میں
بچے گا یا نہیں. ایک دفعہ ایک صاحب میں نے دیکھے 2.5 کروڑ روپے ان کے خرچ ہوئے تھے وینٹیلیٹر کے کیس پر. تو جائز ہے ناجائز ہے؟ وینٹیلیٹر کے مسائل جب پیدا ہوئے اور فقہا نے بیٹھ کر غور کرنا شروع کیا، مہینوں غور کرنے کے بعد کچھ مسائل حل ہو سکے، وہ ہاتھ نہیں اٹھا پا رہے تھے. آج کے زمانے میں ایک نیا مسئلہ سامنے آتا ہے. کبھی ہمیشہ رہا ہے وہ، ہمیں مسلمان تو اس کو برداشت کرتے تھے، لیکن اس وقت نئی سوچ آئی ہے. ایک ایسا انسان جو لا علاج بیماری میں مبتلا ہے اور سارے ڈاکٹروں نے کہا کہ اب اس کا علاج کبھی نہیں ہو سکے گا، اور وہ مصیبت بن گیا ہے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. اب گھر والے یہ پوچھتے ہیں کہ گھر والے یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم اس کو پوائزن کا انجیکشن لگائیں گے اور اس کی وفات ہو جائے گی، کیا شریعت اس کی اجازت دے گی یا نہیں؟ اس کو یوتھینیزیا کہتے ہیں، مرسی کلنگ کہتے ہیں. ہم اس کو جائز مان لیں تو گویا کسی کو موت کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور اگر ناجائز کہیں گے تو یہ مصیبت جھیل رہے ہیں، گھر والے بھی جھیل رہے ہیں اور وہ بھی. یہاں تک کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان 30 سال تک کومے میں رہتا ہے اور گھر والے کہتے ہیں یہ ہمارے لیے مصیبت ہے، اگر اسلام ہمیں اجازت دے گا تو ہم چپکے سے اس کو پوائزن کا انجیکشن لگائیں گے اور اس کے بعد پھر یہ اللہ کے حوالے رخصت ہو جائے گا. ایک دفعہ اسی شپیان کے علاقے سے ایک صاحب نے مجھے فون پر بتایا کہ اللہ کے صاحب میرا ایک گھوڑا ہے، اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں اور وہ ایک نالے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ زندہ ہے، کیا مجھے اجازت ہے میں اس کو ذبح کر دوں؟ کیونکہ مجھے بڑا ترس آتا ہے اس پر، وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، وہ مجھے جب دیکھتا ہے تو بلکتا ہے مگر کھڑا نہیں، تو کیا مجھے اجازت ہے میں ذبح کر کے زمین میں دفن کر دوں؟ میں نے کہا یہ جانوروں کا مسئلہ ہے، پہلے تو انسانوں کا مسئلہ حل کرنا ہے کہ جو انسان ابھی قوموں میں پڑے ہوئے ہیں ان انسانوں کو پوائزن کے انجیکشن لگائیں یا نہ لگائیں. غرض یہ کہ ہزاروں نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان نئے مسائل کو حل کرنے کے لیے قرآن بھی خاموش ہے، حدیث بھی خاموش ہے، اور وہ مسائل حل کرنے ہیں، ان مسائل کو حل کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. آج کے زمانے میں ایک نیا مسئلہ ہے، نکاح ہو گیا، بچہ ہو ہی نہیں رہا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ٹیسٹ کرو، ٹیسٹ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے یا تو عورت کو ایگ ہی نہیں بن رہا ہے، یا مرد کے سیمن کے اندر وہ جرثومیں نہیں ہیں، وہ کیڑے نہیں ہیں جن کی بنا پر بچہ بن سکے گا. اب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کسی اور مرد کا ہم سیمن لائیں گے اور تمہاری بیوی کے رحم میں انجیکٹ کریں گے، یا کسی اور عورت کا ایگ لائیں گے اور وہ تمہارے سیمن کے ساتھ ملا کر تمہاری بیوی کی انجیکٹ کریں گے. شکل جائز ہے ناجائز؟ اگر ہم کہیں گے ناجائز تو اولاد ملنے والی تھی بے اولاد ہو جائے گا، اگر ہم کہیں گے جائز ہے تو جائز کیسے کہیں گے جبکہ حدیث ہے ہی نہیں اس بارے میں. اب اگر ہم نے کسی اور عورت کا ایگ لایا، کسی اور مرد کا سیمن لایا، ان دونوں کو جوڑ کر کے اس عورت کے پیٹ میں ڈال دیا، اس کے بعد جب یہ بچہ آئے گا تو کیا یہ عورت یہ کہہ سکے کہ میرا بچہ ہے حالانکہ ایگ اس کا ہے ہی نہیں؟ کیا یہ مرد کہہ سکے گا بچہ میرا ہے حالانکہ سیمن اس کا ہے ہی نہیں؟ تو فیصلہ کرنا ہوگا، اور ساری دنیا میں اس پر بحث ہوتی ہے اور غور کرنے کے بعد پھر فیصلے کیا، فقہ کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. اب ہم حدیث ڈھونڈتے تو حدیث میں وہاں کچھ بھی نہیں، کہیں نہیں لکھا ہے کہ صاحب سیمن کا ڈونیشن کرو گے یا ایگ کا ڈونیشن کرو گے، کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. کس طرح سے فیصلہ ہوگا کہ علم فقہ کے ذریعے سے فیصلہ ہوتا ہے کہ جائز شکلیں کون سی ہیں اور ناجائز شکلیں کون سی ہیں. اور اگر ہم فقہ نہیں مانیں گے تو فقہ کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جائز و ناجائز میں سے دو میں سے ایک کا فیصلہ کرنا ہی کرنا ہوگا.